السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ کو ایک بک کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک ڈیٹیل ہم سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے چینل پہ، جس میں ہم ایک بک کے کچھ رولز آپ کو بتائیں گے۔ اس بک کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کافیوں نے شاید پڑھی بھی ہوگی۔ اس بک کا نام ہے 40 رولز آف لو، لیکن آپ اس کو دوسرا لو نہ سمجھیے گا۔ یہ ایک انسان اور اس کے ریلیجن سے اس کا پیار کے بارے میں بک ہے۔ جیسے کہ بک کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ اس بک دو بندوں کے بارے میں، ایک شمس اور دوسرا رومی۔ ان دونوں کے جرنی کے بارے میں بک ہے کہ کیسے دونوں ملے، دونوں نے ایک دوسرے سے کیا سیکھا اور دوسرے کو کیا سکھایا۔ دونوں ایک دوسرے کے کمپینینز تھے اور انہوں نے ایک اسپریچول جرنی ساتھ لی۔ تو اس بک کے ساتھ ہم لوگ بھی اپنی اسپریچول جرنی سٹارٹ کریں گے اور ہم بھی کچھ سیکھیں گے اور آپ کو بھی سکھائیں گے، اور ان رولز کو پڑھ کے ہم ایک عام بندے کے دماغ میں جو سوالات اور کچھ شک و شبہات اٹھتے ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو اب یہ پہلا رول آپ کو میم پڑھ کے سنائیں گی۔ میم۔ جی، جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ یہ بک تھی دو کمپینینز کے بارے میں، جنہوں نے ایک دوسرے سے بہت سیکھا اور سکھایا، اور اپنے ایک اسپریچول جرنی کو، اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اس کے اندر واضح کیا۔ دونوں میں سے ایک جو تھا وہ سینٹ تھا اور دوسرے جو تھے وہ اسکالر تھے۔ اور آپ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سینٹ اور اسکالر ایک بہت ڈیڈلی کمبینیشن ہے، اور علم اور آپ کہہ لیں کہ ایک طرف علم ہوتا ہے اور ایک طرف عشق ہوتا ہے، اور جب بھی علم اور عشق کا کمبینیشن آپس میں ملتا ہے تو پھر یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی ڈیڈلی کمبینیشن ہوتا ہے، اور یہ انسان کو بالکل اس آخری سٹیجز کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں پہ انسان معرفت کی سٹیج پا لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ تو آئے چلتے ہیں آپ کو پہلے رول کی طرف۔ 40 رولز کا پہلا رول آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ہر شخص اللہ کو ویسے دیکھتا ہے جیسا وہ اپنے عکس کو دیکھتا ہے۔ اگر اللہ کا خیال آپ کے ذہن میں ڈر اور الزام تراشی لے کے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر بہت ڈر اور الزام تراشی ہے۔ لیکن اگر اللہ کا خیال آپ کے اندر پیار اور تسلی لے کے آئے تو سمجھ لیں کہ آپ اصل میں وہی شخص ہیں جو خود پیار اور تسلی لوگوں میں بانٹتا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، اگر میں اس رول کے ساتھ ایک چیز ریلیٹ کروں تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ ہماری شارک سے قریب ہے، اللہ ہم سب کے اندر ہے، اللہ کو آسمانوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر شخص کے اندر رہتا ہے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ آپ کے اندر رہتا ہے تو وہ آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن میم یہ رول سن کے ایک عام بندے کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہمارے اتنے قریب ہے تو کبھی کبھی وہ ہماری پکار کیوں نہیں سنتا؟ جب ہم اس کے دعا میں اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں یا کوئی مشکل کی آسانی مانگتے ہیں تب وہ ہماری بات کیوں نہیں سنتا؟ تو تب اس بک میں ایک بات لکھی ہے کہ لینڈس بیکم دا مول، کہ بندے کو خود اپنے ہاتھ میں ہر چیز لینی پڑتی ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کی بات کے ایک پارٹ سے ایگری نہیں کروں گی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کسی سے ناانصافی نہیں کرتا۔ دعا کے 3 درجات ہیں، کچھ ایسی دعائیں جو انسٹنٹ قبول ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کے لیے رکھ دیتا ہے اور وہ تب قبول ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی دعائیں جو آخرت میں قبول ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی دعا، کسی بھی انسان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ناانصافی اور پھر آپ انسان کو خود ایکشن لینا پڑتا ہے، تو اگر آپ ہیومن سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں اور بڑا غور سے اگر اس کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو ایک بات اس میں سمجھ آئے گی کہ انسان ہمیشہ جو اس کے دل میں گلٹس ہوتے ہیں وہی اس کے ایکشنز میں ہمیشہ نظر آتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر کوئی اس طرح کی گلٹس یا ریپینٹس ہوتے ہیں جنہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو، جو وہ اپنے آپ کو گلٹی یا ریپینٹ فیل کرا رہا ہوتا ہے، اور اس کو وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ لنک کر رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کے اگر وہ گلٹس ریموو ہو جائیں یا آپ کے وہ وہم ریموو ہو جائیں تو انسان خود بخود لائٹ فیل کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی اللہ کو یا اپنی قسمت کو یا ڈیوائن کو اس چیز کے لیے بلیم نہیں کرے گا۔ تو وہی بات ہے کہ یہ انسان کا ہیومن مائنڈ ہے جو بیسیکلی اس کو اس پاتھ پہ لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ اس کو ایک ڈیفرنٹ چیزوں میں الجھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل بھی ایک حد سے بڑھ جائے تو نقصان دیتی ہے، لیکن عشق ایک حد سے بڑھ جائے تو مزہ دیتی ہے۔
تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جس کے لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے. تو بیسیکلی یہ انسان کے اندر کی وہ چیز ہے، وہ سوچ ہے جو اس کو اس چیز کو ڈسٹارٹ کرتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. ونس آپ کے جو ہیں وہ سیٹل ہوتے ہیں، جو بھی آپ کے اندر گلٹس ہیں، جو بھی آپ بلیم کر رہے ہوتے ہو، تو وہ چیز خود بخود ڈیزالو ہو جاتی ہے. اور اس بک سے ہی میں اس رول کے اختتام پہ بڑی خوبصورت ایک بات اس بک میں ہی لکھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی وہ سچ کی بات کرتے ہیں تو اتنا زیادہ ان سے نفرت کی جاتی ہے، اور جتنا بھی آپ پیار کی بات کرو گے مذہب سے، آپ ریلیجن کے میں جو لو کا ایک پورا میسج ہے اس کو پھیلاؤ گے تو وہ آپ سے مزید نفرت کرنے لگ جائیں گے. بالکل میم، یہ آپ نے ہمیں بہت ایک اچھا ایک نوٹ دیا اور ایک بہت اچھا سبق سیکھنے کو ہمیں ملا آج اس بک سے. اور ایک پہلے رول کی آپ نے ایک بہت اچھی تشریح اور کمپریہنسو ہمیں بتایا اور سمجھایا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ایک عام بندہ اس کو پڑھ کے جو کچھ اور سمجھتا ہے اصل میں اس کا مطلب یہ ہے. تو چلیں اب ہم اپنے دوسرے رول کی طرف چلتے ہیں. تو میم جی، اب 40 رولز کا جو سیکنڈ رول ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ سچ کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے دل سے ہو کے جاتا ہے، آپ کے دماغ سے نہیں. اس لیے ہمیشہ اپنے دل کو اپنی مین گائیڈ بناؤ، نہ کہ اپنے دماغ کو. جتنے بھی دنیا کے اندر چیلنجز ہیں ان کو دیکھیں، اور الٹیمیٹلی یہ سب آپ کو اپنے نفس کو پریویل کرنے میں مدد دیتا ہے. اور نفس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کا دل اس پہ قابض ہونے میں مدد کرتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو وہ آپ اللہ کو پہچانیں گے، اور ہمیشہ دل جو ہے وہ دماغ پہ بازی لے جانا چاہیے. اب میم یہ رول سن کے ایک عام بندے کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہر بار تو ایک عقلمند بندہ تو ہر فیصلہ اپنے دماغ سے لیتا ہے. دل کی لوگ سننا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یا تو غلط ہوگا یا تو ایک لٹرل بات یا اس طرح کچھ ہوگا. زیادہ تر لوگ اپنے دماغ کی جو پہلی رائے آتی ہے اسی پہ جاتے ہیں. تو لیکن بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ہمارا ریلیجن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو اب آپ کی اس پہ کیا رائے ہے اور آپ ہمیں ذرا بہتر سمجھائیں اس کے بارے میں. جیسے کہ آپ نے یہ بات کی کہ عقل والے ہمیشہ جو ہے وہ دماغ کی سننا چاہتے ہیں، وہ دل کو نہیں مانتے. لیکن اگر آپ ہمیشہ ایک بات دیکھیں تو آپ کا دل بیسیکلی آپ کا آئینہ ہوتا ہے. آپ کوئی بھی صحیح کام کریں یا غلط کریں، ڈیپ ان سائڈ یور ہارٹ ہمیشہ آپ کو یہ بات پتہ چل، وہ وہاں پہ ایک آواز ہوتی ہے جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کے اندر ہمیشہ دل کی ایک بڑی آپ نے واضح ایک امپورٹنس آپ کو قرآن میں ملتی ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں تو اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. تو بیسیکلی اسلام کے اندر دل جو ہے وہ جسٹ ایک پمپنگ آرگن نہیں ہے. دل وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرح کے خیالات اور ہر طرح کا اسپریچول کنیکشن آپ کا بنتا ہے. کسی بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، کسی بھی جو ہے اس پاتھ کی طرف جب آپ جاتے ہو تو بیسیکلی بالکل آپ کی بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے کہ عقل بھی استعمال کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ عقل جو ہوتی ہے، جب انسان عقل پہ جاتا ہے تو اگر لیٹ سپوز اس دین میں کیوں نہیں ہے، آپ کے مذہب میں کیوں نہیں ہے، آپ نے جو کہہ دیا اللہ نے، آپ نے اس چیز پہ عمل کرنا ہے، آپ نے اس پہ ایمان لے آنا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، جیسے آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جتنے بھی ہمارے پیغمبر گزرے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ پہ ایمان لایا. ہر مسلمان اللہ کو دیکھے بغیر اس پہ ایمان لاتا ہے. اگر آپ اپنے دماغ یا عقل سے کام لیں تو شاید عقل بہت سی چیزوں کو نہیں مانتی، لیکن دل وہاں مانتا ہے. دل آپ کو بتاتا ہے کہ ہاں وہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ کون ہے جس نے یہ پہاڑ، یہ دنیا، یہ چاند، یہ ستارے بنا دیے؟ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کوئی اور ذات ہے جو وہاں بیٹھی ہے. لیکن اس کے دلائل آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ اس کے دلائل آپ کو دماغ سے نہیں ملتے، اس کے دلائل آپ کو دل سے ملتے ہیں. تو اسی لیے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ اسلام کے اندر دل کی امپورٹنس ہے. وہاں پہ آپ کے سارے خیالات ہیں، وہاں وہ آپ کی گائیڈ ہے، وہ نفس ہے جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو دل بہکا بھی دیتا ہے، دل آپ کو صحیح پاتھ پہ بھی لے جاتا ہے، اور دل کے اندر آپ کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. شیطان آپ کے دماغ، اگر دیکھیں شیطان اتنا اسٹرانگ ہے، وہ آپ کے دماغ کو وہ جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتا. بیسیکلی وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے. جنات بھی آپ دیکھیں، سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، تو وہ دل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں.
اچھا، اب بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ یہ دلائل کی ہم نے بات کی کہ دل، عقل جو ہے، عقل والوں کے لیے عقل جو ہے وہ دلائل مانگتی ہے، دل جو ہے وہ ایمان مانگتا ہے، وہ دلائل نہیں مانگتا. تو کس طریقے سے اسلام نے اس چیز کو یا کسی بھی مذہب نے اس چیز کو انکاؤنٹر کیا؟ آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر یا ایون کسی بھی موسٹلی ریلیجنس کے اندر، یا میں ابھی یہاں پہ بات اسپیسیفکلی اسلام کی کروں گی، کمپینین شپ کی بڑی امپورٹنس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے ایک منٹور ہے. سب سے پہلے ایک منٹور ہے، جیسے ہم سب مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹور ہے، جو آپ کے دل میں رہتے ہیں، جو آپ کو بتاتے ہیں، جن کی تعلیمات آپ کو بتاتی ہیں، جو آپ کے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو سبق دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ہر شخص کے لیے ایک کمپینین ہے. ہر شخص کو دنیا میں ایک کمپینین کی ضرورت ہوتی ہے. اس کمپینین کے بغیر وہ دنیا میں اپنے دل کو یا اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ ایک اس کا ایک فرینڈلی فرینڈ ہوتا ہے جو اس کو ہر اس میں ڈیسیجن میں، ہر اس چیز میں مدد کرتا ہے. ہارون کو مانگا گیا، موسیٰ نے ہارون کو مانگا اپنے کمپینین کے لیے. شمس نے رومی کو مانگا اس بک میں جیسے کہ بتایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایز اے فرینڈ جو تھا، وہ کمپینین جو تھا وہ مانگا تھا. تو دیکھیں، جب دو چیزیں ہیں، دو باتیں، ایک دل آپ کی پرائمری گائیڈ ہے جس کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے، کیونکہ دل دلائل نہیں مانگتا، دل ایمان مانگتا ہے. اور سیکنڈلی امپورٹنٹ چیز ہے کمپینین. تو جب آپ یہ دو چیزوں کا کمبینیشن لے لیں گے، اپنی زندگی میں لے آئیں گے، تو یہ رول امپلیمنٹ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. اور اس دن آپ کو اس سینٹ کی بات سمجھ آ جائے گی کہ دل آپ کی پرائمری گائیڈ ہے اور آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. بالکل میم، آپ نے یہ بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں بات سمجھائی. بہت آپ نے اسلام سے اور ہمارے دین سے بھی ریلیٹڈ ہمیں بہت کوٹس بتائی. اب یہ عام بندے کو یہ بک پڑھنے کے بعد اور یہ رولس پڑھنے کے بعد اس کو بہتر سمجھ آئے گا. اب ہم آج کے اپنے اس پروگرام کے آخری رول کی طرف چلتے ہیں. یس میم. اچھا، تو جو آج کے اس 40 رول کا تھرڈ رول ہے اور جو آج ہمارے سیگمنٹ کا آخری رول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص یا ہر پڑھنے والا قرآن کو اپنے طریقے سے، اپنے لیول کے مطابق اس کو سمجھتا ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کے لیول کی ہے. 4 طرح کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیول ہیں قرآن کے لیے. پہلا لیول وہ جس کا ایک باطنی میننگ ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو صرف باطنی اس کو ظاہری طور پہ اس کو سمجھ پاتے ہیں، اور میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ یہ لوگ ہیں. اس سے اگلا جو لیول ہے وہ باطنی ہے، یعنی کہ وہ اس کے انر لیول پہ چلے جاتے ہیں اور جو قرآن کے صحیح معنی ہیں اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسرا لیول جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈیپ ہے، اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، جہاں پہ انسان خود چلتا پھرتا قرآن پاک کی تعلیمات کے جو ہے وہ اس میں بن جاتا ہے. یہ بیسیکلی زیادہ تر صوفیہ اور جو بھی ہیں ان کا لیول ہوتا ہے. اور چوتھا لیول جو ہے وہ بالکل اتنا زیادہ ڈیپ ہے کہ وہ ہم بالکل ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ اس رول کو دیکھیں تو بیسیکلی اسکالرز، پہلے رول وہ ہیں، وہ اسکالرز جو شریعہ کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور وہ آؤٹر میننگ سمجھتے ہیں، ان سے مراد ہے پہلے لیول کی. صوفیز وہ ہیں جو اس کا انر میننگ کو سمجھتے ہیں. اور پھر آتے ہیں سینٹس جو تھرڈ لیول پہ ہوتے ہیں، جو اس سے بھی اندر کے میننگ کو جانتے ہیں. اور سب سے آخری جو پروفٹس ہیں جو ہیں وہ بیسیکلی جو سب سے کلوزسٹ ٹو اللہ تعالیٰ ہیں، وہ فورتھ لیول ان کا لیول ہے بیسیکلی. اچھا میم، اب یہ رول سن کے تو بڑا ہمیں ایک عجیب سا اپنے معاشرے کو اور اپنے آپ کو ایک دیکھنے کا وہ ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ اپنے جو اس نے انڈرسٹینڈ کیا وہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اس کو ہمارے بڑے ایک عجیب ایک غصے کی نگاہ سے اور ایک اٹیک کرنے والا ریلیجن دیکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی غلط بات کر رہا ہے یا یہ کوئی شرک کر رہا ہے. اس طرح شاید یہ کہ اس کو سمجھانے کی یا اس سے بات کرنے کی ہم کون سے اس کو یا تو مارتے ہیں یا تو اور کوئی بہت ہی کوئی برا کام کرتے ہیں. اس لیے عام بندے کے دماغ میں تو یہی آتا ہے. بالکل. میں آپ کو ایک یہاں پہ ایک واقعہ نریٹ کروں گی جو اس بک کے اندر ہی نریٹ کیا گیا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو ان کو ایک چرواہے کو انہوں نے نماز پڑھتے عبادت کرتے دیکھا. وہ چرواہا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا تھا اور دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے اتنا پیار ہے کہ میں آپ کے لیے اپنے سب سے موٹی بھیڑ کو ذبح کروں گا
اور چاول پکاؤں گا اور چاول میں اس کو ڈال کے آپ کو کھلاؤں گا، اور جب آپ نیچے میرے پاس مجھ سے ملنے آئیں گے تو میں آپ کی جوئیں نکالوں گا اور میں آپ کے پیر جو ہیں وہ ان کو دھوؤں گا اور اس پانی کو پیوں گا۔ تو جب حضرت موسیٰ نے یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فوراً چرواہے کو ڈانٹا اور کہا کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اور اللہ کو تم کس طریقے سے جوڑ رہے ہو، اور تم جو کیا نہیں جانتے کہ اللہ کو تمہارے چاول اور تمہارے مرغوں کی جو ہے وہ ضرورت، جو اس شیپ کی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ایک دور پہ گیا اور ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم نے میرے اس بندے کو کیوں ڈانٹا؟ بے شک تیرے کانوں کو وہ کفر لگتا ہوگا یا توہین لگتی ہوگی، لیکن میرے لیے وہ کفر بڑا سویٹ کفر تھا، یہ اس کا ایک کنیکشن ہے جو میرے سے ہے، تو کسی کو جج نہیں کر سکتا۔ تو ان کو وہ بات سمجھ آئی اور وہ واپس آئے، انہوں نے چرواہے سے معافی مانگی اور چرواہے نے ان سے بہت معافی مانگی کہ پتہ نہیں میرے سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ although انہوں نے کہا کہ جس طرح سے تو اپنی عبادت کرتا تھا یا اللہ سے بات کرتا تھا تو اس طریقے سے اس بات کو جاری رکھ، لیکن وہ چراغا ویسے تو نہیں رکھ سکا، لیکن اس نے ایک ماڈریٹ وے نکالا اور وہ اس میں سے بات کرتا رہا۔ تو اگر آپ اس بیسیکلی واقعے کو دیکھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ ہر شخص کا اپنا طریقہ ہے اللہ سے کنیکشن کا، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ کچھ لوگ بن بات کیے اللہ سے بہت سی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، کچھ دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو خواب آتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لفظوں کو جج نہیں کرتا، کیونکہ اگر اللہ ہمارے لفظوں کو جج کرتا تو شاید میں اور آپ اور ہم جیسے بہت سے لوگوں کو اللہ کچھ عطا نہ کر رہا ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تو پسند کرتا ہے کہ کتنا اس کا بندہ اس سے کتنا فرینکلی بات کرتا ہے، تو اے میرے بندے تو میری طرف آ، تو مجھے پکار۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سیرمنیز ہوتی ہیں یا جو ریچولز ہوتے ہیں ان سے فرق نہیں پڑتا، although کہ یہ صرف اس حد میں رہیں کہ شرک میں نہ چلے جائیں۔ جیسے آپ غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز کوئی ریچول نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے لیے آپ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ آپ کا ایک اپنا تعلق ہے اور وہ دل سے تعلق ہے، اور اللہ آپ کی پیورٹی آف ہارٹ کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے کسی بھی شخص کو جانچنے کا معیار تقویٰ رکھا ہے، اور تقویٰ اگین پیوریفائنگ یور ہارٹ آتا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس میں حقوق العباد بھی ہے اور حقوق اللہ بھی ہے، اور ان دونوں کا ایک ڈیڈلی کمبینیشن ہے جو آپ کو اللہ کے قریب اور اپنے نفس کو ماننے میں اور اپنے دل کو پیوریفائی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو ان شارٹ بیسیکلی اس رول سے ہمیں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ لوگوں کو جج مت کریں لوگوں کے اللہ کے کنیکشن سے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ وہ شخص خود اللہ کے کتنے قریب ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک عام تاثر ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسے ختم ہونا چاہیے، ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے، اور ہم اپنا آپ کہہ لیں قبلہ سیدھا کر لیں، یہی بہت ہے، ہم اپنے کنیکشن پہ فوکس کریں، اپنا کنیکشن اللہ سے بہتر کر لیں، نہ کہ یہ کہ اس فکر میں گلے جائیں کہ باقی لوگوں کا کنیکشن ٹھیک ہو جائے۔ تو بس پھر ان شارٹ یہ ہے کہ آج ان 3 رول سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کا اللہ سے ناطہ اس کی اپنی ریفلیکشن ہے، اور آپ کا دل ہی بیسیکلی آپ کے نفس کو قابو کرنے کے لیے پرائمری گائیڈ ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں کے کنیکشن کو اللہ کے ساتھ لوگوں کے کنیکشن کو جج نہ کریں۔ بالکل میم، میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں، سہمت ہوتا ہوں کہ آج آپ نے بالکل ہمیں بہت ایک اچھی باتیں اور بڑی انفارمیٹیو آپ نے انفارمیشن دی ہے، لوگوں کو میرے خیال سے سن کے بڑا اچھا لگا ہوگا ہمارے ویورس کو۔ تو آج کے لیے ہمارے 3 یہی رولز تھے، اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ باقی رولز پر ملیں گے، تب تک خدا حافظ۔ خدا حافظ۔